بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس ٹھیک سر شروع کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس چھوٹی سی اور محبت بھری تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور ہم اس تقریب کا جو آغاز ہے وہ حسب معمول بحیثیت مسلمان اور ویسے بھی ہمارے ہاں جو تقریب ہوتی ہے تلاوت قرآن مجید سے کیا جاتا ہے، تو آج کی اس تقریب کا جو آغاز ہے تلاوت قرآن مجید سے ہی کرتے ہیں. تلاوت قرآن مجید کے لیے اورنگزیب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلى الذين آمنوا وآمنوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. کوئی بھی تقریب جس میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ پڑھی جائے ہمارے ہاں اسے ادھورا تصور کیا جاتا ہے. تو لہٰذا آج کی اس تقریب میں نعت رسول مقبول پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے عادل. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. میری قسمت کو چمکا دو، میری قسمت کو چمکا دو. ستارہ یا رسول اللہ. تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. گناہوں کے سمندر میں کشتی ڈوب جاتی ہے. میری کشتی کو مل جائے، میری کشتی
کو مل جائے کنارہ یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ کبوتر میں اگر ہوتا تو اڑ جاتا مدینے کو وہاں جا کر نہ پھر آتا دوبارہ یا رسول اللہ تمہارا ہوں یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. عزیز طلبہ، آپ کے سامنے جو مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں میں ان کا تعارف کروا دوں. یہ محترم محمد اشرف صاحب ہیں، محبتیں تقسیم کرنے والے نوجوان ہیں اور بہت ہی مخلص انسان ہیں. ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اعجاز سکھیرا صاحب، ایڈوکیٹ ہیں. ان محترم ہستی نے ہمارے ساتھ ایک نیکی کی تھی، وہ تھوڑی دیر بعد میں اس نیکی کا ضرور ذکر کروں گا. اس ادارے کے ساتھ انہوں نے ایک نیکی ماضی میں کر چکے ہیں، خاموش نیکی تھی ان کی. اور نیکی کرنے کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ نیکیوں کی تشہیر بھی کی جانی چاہیے تاکہ دوسروں میں جذبہ پیدا ہو نیکی کرنے کا. ان کے ساتھ جو بیٹھے ہیں میاں عامر فاروق وٹو صاحب، ذمہ دار ہیں اپنے علاقے کے اور ایک اچھے انسان ہیں. میں ان کا انٹرویو کر چکا ہوں اور مل کے ان سے بےحد خوشی ہوتی ہے. محمد عمران بیٹھے ہیں، دوست ہیں محمد اشرف صاحب کے، وہ بھی ایک اچھے اور مخلص نوجوان ہیں. تو یہ آج کے ہمارے مہمان ہیں. باقی بیسیکلی آپ سب اساتذہ اور محترم پرنسپل صاحب اس خصوصاً اس کلاس کے آج مہمان ہیں. ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. اور باقی رہا کہ ہمارے یہاں تو رواج یہ ہے کہ کچھ ہلکا پھلکا کوئی ریفریشمنٹ کروائی جاتی ہے، لیکن یہ بہت ہی اچھا ہوا کہ رمضان کا مہینہ ہے اور انشاءاللہ پھر رمضان کے بعد یہ ادھار رہی آپ اور اپنا میاں صاحب، آپ اشرف صاحب، آپ کے انشاءاللہ ہم آپ کو انوائٹ دوبارہ کریں گے. باقی اب مختصر اور کچھ کہنے کے لیے ہمارے ایک نوجوان ٹیچر ہیں، حال ہی میں وہ اس ادارہ کے اندر ٹرانسفر ہو کے آئے ہیں. بہت اچھا بولتے ہیں، دھیمے لہجے میں گفتگو کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ڈگریوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے، ایم اے انگلش، ایم اے اردو، ایم اے اسلامیات، ایم اے عربی، پتہ نہیں کون کون سی ڈگریاں ان کے ساتھ ہیں. ایم فل کر چکے ہیں اور ان کا ایک روشن مستقبل ہے. تو آپ کی بھرپور کلیپنگ کے ساتھ تشریف لاتے ہیں محترم سیف صاحب اور آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج کا یہ مختصر سا پروگرام جس میں مجھے یہاں پہ اپنے خیالات کے اظہار کے لیے دعوت دی گئی، میرے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا باعث ہے کہ اس مشن میں، اس عمل میں میرا بھی ایک تھوڑا سا حصہ شامل ہو جائے گا. معزز اساتذہ کرام، مہمانان خصوصی اور صدر مجلس، سربراہ ادارہ حاضر نظر اللہ صاحب، یہ بات طے ہے کہ قرآن مجید کا یہ اصول بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کا یہ طرز عمل بھی تھا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اپنی ذات کے لیے جینا، اپنی ذات کے لیے تگ و دو کوششیں اور جہد مسلسل ہر انسان کا ایک لازمی چیز ہے، لیکن ذات کے دائرے سے نکل کر جب انسان دوسروں کے لیے جیتا ہے، اصل زندگی انسان کی تب شروع ہوتی ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ یہ پروگرام یہاں پہ بچوں کے بہترین ان کی کارکردگی اور پرفارمنس کے لیے منعقد کیا گیا، اور یہاں پہ ہمارے پاس معزز مہمانوں کو مدعو کیا گیا۔ عزیز طلبہ، یہ ادارہ، آپ، ہم سب اور معزز مہمان اس ملک پاکستان اور ملت اسلامیہ کی ہم ایک اکائی ہیں۔ اکائیاں جب ملتی ہیں تو بڑی رقموں کا شمار ہوتا ہے، وہ بڑی رقمیں ایک بہت بڑا بیلنس بن جاتی ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدس کا ستارہ۔ ایک فرد، ایک انسان جب قوموں کی قیادت کو ٹھان لیتا ہے تو پھر دنیا اس کے ساتھ ملتی جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واحد انسان جب نبوت کے عہدے پر سرفراز ہوتے ہیں تو ساری رکاوٹیں اور مشکلات ایک طرف اور ان کے جذبات ایک طرف سے، پھر محنتیں مسلسل اور کوشش کے بعد نتیجہ یہ بنا کہ آج ہم حضور پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار بیٹھے۔ ہمارے ارادے، ہمارے عزم و یقین، ہمارے حوصلے اپنی قوم، اپنے وطن، اپنے ملک، اپنے اسلام اور ملت کے لیے جو ہم نے سوچ رکھا ہے، جس دن ہم کھڑے ہو جائیں گے پھر دنیا چینج ہوگی۔ آپ کی بہترین کارکردگی ہمیں خوشی دے رہی ہے، ہمیں حوصلوں سے سرفراز کر رہی ہے، ہمارا دل خوشی سے باغ باغ ہے، ہم شاداں و فرحاں ہیں کہ آپ نے ہمیں رسپانس کیا۔ ہم نے اپنے معزز مہمانوں کو مدعو کیا کہ دیکھیں، خون جگر دیکھیں، نکھاریں گے رکھے برگے گلاب، خون جگر دے کے نکھاریں گے رکھے برگے گلاب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ ہم سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کے سربراہان کو اور اپنے اس مشن میں شامل اپنے دوستوں کو یہ احساس دلانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا مشن الحمدللہ کامیابی کی منزل کی طرف گامزن ہے اور کامیابی کی سیڑھیوں اور زینوں کو طے کر رہا ہے۔ خمینی سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا انقلاب کہاں ہے تو خمینی فرماتے ہیں کہ میرا انقلاب جھولوں میں پل رہا ہے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ ایران نے اپنے آپ کو بدلا۔ انسان اپنی زندگی سے جب نکل کے دیکھتا ہے پھر لوگوں کے لیے جیتا ہے۔ یاد رکھیں، جو انسان دنیا کے لیے جینا شروع کر دیتا ہے، انسانیت جس کا فرض اول اور جس کا مشن اول بن جاتا ہے، پھر وہ انسان اس دنیا سے اپنے جسم کو مٹتا ہوا دیکھتا ہے، اپنی روح کو پروان اور زندہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ آج دنیا ہم جانتے ہیں کتنے عظیم لوگ آئے جنہوں نے دنیا میں مشکلات، کٹھن مسائل اور اپنی زندگی کی تمام آرام اور آسائش سب کو انہوں نے قربان کر دیا۔ ان کا جسم خاکی آج ہم میں موجود نہیں ہے، پر ان کے نام زندہ ہیں۔ ارسطو، سقراط، بقراط، افلاطون سب زندہ ہیں۔ فکر اقبال زندہ ہے۔ قائد پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح اپنے کام کی وجہ سے زندہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو دیا ہوا مشن ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں کہ ہم نے اپنی ملت کو اور بالخصوص اپنے وطن کو کامیاب کرنا ہے۔ آپ سب ہمارے لیے وہ مواد ہیں، آپ سب ہمارا وہ سب کچھ ہیں جس سے ہم نے
اس ملک کو پروان چڑھانا، اور ہم سب آپ کے ساتھ، ہمارا عزم آپ کے ساتھ ہے، ہمارے حوصلے آپ کے ساتھ، ہمارا وقت، ہماری تمام تر توانائیاں آپ کے ساتھ۔ عنقریب ہمیں امید ہے کہ آپ اس وطن کا روشن مستقبل ہے اور آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ آ رہی ہے صدا دمادم کن فیکون، کہ شاید کہ یہ کائنات نام تمام ہے شاید ابھی، کہ اللہ کا یہ جو مشن چل رہا ہے اس کائنات کو مسلسل تعمیر اور ترقی کا، اس میں کن فیکون کا عمل آج بھی جاری ہے اور اس میں ہم سب شامل ہیں۔ انشاءاللہ اپنے قافلے جب عزم و یقین سے نکلیں گے، رستے جہاں سے چاہیں گے وہیں سے نکلیں گے، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمے یہیں سے نکلیں گے۔ اس تدارہ حاضہ میں ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ ٹیچر حال ہی میں ٹرانسفر ہو کے آئے ہیں اور بہت اچھا بولتے ہیں، ان کی ذاتی خواہش بھی ہے کہ وہ 2 منٹ کے لیے کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو محترم رانا محمد اسلم صاحب، آپ کی بھرپور تعلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے انتہائی قابل احترام مہمانان گرامی میاں اعجاز سکھیرا ایڈوکیٹ صاحب، بہت ماشاءاللہ ایک خوبصورت شخصیت ہے، علاقے کی پہچان ہے، اور دوسرے میاں عامر فروخ صاحب اور چودھری تحسین جوید صاحب، آپ کو ہم دل کی تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور میرے انتہائی قابل احترام اساتذہ کرام اور ہمارے ادارے کے سینئر ہیڈ ماسٹر پرنسپل صاحب جناب، السلام علیکم۔ ٹائم ابھی مجھے 2 منٹ دیا گیا ہے، تو میں شوق میرا ہوتا ہے 2 گھنٹے بولنے کا، لیکن حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کو دل آزار نہیں کرنا چاہیے، تو بس 2-4 باتیں میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں ابھی ریسنٹلی، جیسے میرا تعارف کروایا ہے کہ میں ریسنٹلی ابھی پروموٹ ہو کے آیا ہوں ایز اے SST، تو مجھے ابھی 2 ماہ نہیں ہوئے، 9 تاریخ کو 2 ماہ ہوں گے۔ میں صرف سر کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اندر جذبات کس لیول کے ہیں۔ ماشاءاللہ سر نے اچھے انداز میں اپنے انداز کو بتا دیا ہے کہ ہمارے جذبات کیسے ہیں۔ آج شفیق شجاعت صاحب نے جو ہمارے اندر جذبات، جو ہم بہت آگے جانا چاہ رہے ہیں، آج انہوں نے پہلی شمع جلا دی ہے، ان کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے۔ ہم ان کی جلائی ہوئی اس شمع کو انشاءاللہ 2 ماہ، میں جو 2 ماہ کا جو میں نے وقت یہاں گزارا ہے، ابھی 2.25 ماہ ہوئے ہیں، تو میں مختصر سی جھلک سے ان کی پیش کر دیتا ہوں۔ علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ علامہ اقبال کا کمال کا شعر ہے کہ ہم نے، میں بچوں کو بھی یہ میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں مزدور کا بچہ ہوں، میں دیہڑی دار کا بیٹا ہوں۔ ہم جس بھی حالات میں ہیں، ہم نے انہی حالات میں اپنے آپ کو اوپر لے کے جانا ہے اور آسمان کی بلندیوں پہ لے کے جانا ہے، اور اس کے لیے ہمارے جذبات، ہمارے بال سفید ہیں، ہم ایجڈ ہیں، لیکن ہمارے اندر انشاءاللہ نوجوان 18 سال کے نوجوان کے جذبات ہیں، اور ہم انشاءاللہ دکھائیں گے کہ ہم 18 سال کے، اور یہ ثابت، اور میں نے یہ 2 ماہ میں میں نے خود دیکھا ہے، میری ٹیم، میرے ساتھ میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، ہم کولیگ ہیں، ہم نے ثابت کر کے دکھایا ہے۔ جو ہی میں جس دن میری ٹرانسفر پروموشن ہوئی ہے، چند دن کے بعد رانا ابرار صاحب، ظفر ندیم صاحب سر کی سربراہی میں اور باقی اساتذہ کی کاوش سے کرکٹ چیمپئن کیا، انہوں نے ون کیا، اور بورڈ میں انہوں نے پوزیشن جا کے حاصل کیا۔ یہ ہم آئینی شاہد ہیں۔ اور چاند ہی دن بعد، میں ابھی وہ ٹائم چونکہ چھاڑ دیا، میں آپ کو وہ سارا سناتا موبائل پہ، مگر صاحب نے آج مجھے 17 تاریخ کو غالباً ایک میسج، وائس میسج دیا، رانا صاحب میں چھٹی کر کے گھر چلا گیا، میسج دیا کہ رانا صاحب پرسوں کل ہفتے کو سوموار کو پروگرام ہے، ہم نے بچوں کو لے کے جانا ہے اور کمپٹیشن ہے آل پرائیویٹ اینڈ گورنمنٹ اسکولس کا، تو کیا جائے؟ ہاں جی، اب بس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ ہاں جی، علامہ اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے۔ ہاں جی، تقدیریں لکھی نہیں آتی، تقدیریں علامہ اقبال کے نظریے کے مطابق تقدیریں بنائی جاتی ہیں۔ تو مگر صاحب نے جب مجھے میسج کیا، میں نے فوراً سارے کام چھوڑ دیے، میرے امیر ہیں، میرے ہیڈ ہیں، ان کی بات میرے لیے
حدیث کا درجہ رکھتی ہے، میرے لیے ان کی اطاعت مجھ پہ فرض ہے۔ میں نے فوراً جناب وہ اپنی جو میرے پاس میرا مواد تھا، پتہ نہیں مدر صاحب کو کس نے بتا دیا کہ رانا صاحب یہ بات کر لیتے ہیں، بچوں کو ڈیل کر لیتے ہیں، میری مہربانی۔ اب میرے لیے چیلنج تھا کہ میں ان معیار کو کیسے پورا اتروں۔ میں نے رات کو ورک کیا، مجھے بچوں کا ابھی نام صاحب کسی بچے کا مجھے نام نہیں آتا ہے، میں ایک مہینے میں تو نام نہیں سارے بچوں کو یاد ہو، کچھ کس لیول پہ کرا۔ اگلے دن آیا، اتوار چھٹی تھی، اگلے دن آیا، میں نے جہاں آگے بچوں سے تارے 2 بچے مجھے مل گئے، اللہ اساتذہ نے میری ہیلپ کی۔ میں سر ان 2 بچوں کو کمپٹیشن تحصیل میں لے کر گیا، میں دونوں کی ایک کی پہلی پوزیشن آئی ہے اور ایک کی دوسری پوزیشن ہے، اور ہم نے 22 تاریخ کو اکاڑا میں 8 ڈسٹرکٹ کے لیے کوالیفائی کر لیا، اور ہم اس میں اپیل ہوئے۔ مدر صاحب سے میں نے کوئی مشورہ نہیں، انہوں نے کہا آپ فری ہینڈ ہے، ان کی مہربانی، انہوں نے مجھے فری ہینڈ دے دیا۔ میں نے ان کو بغیر اجازت کے ہی میں چلا گیا، کیونکہ انہوں نے مجھے فری ہینڈ دے دیا، چھٹی ان کی طرف سے مل گئی۔ میں نے ان بچوں کو اپنی بائک پہ بٹھایا، میں ان کو لے کے گیا، اور وہاں سے ہم ڈسٹرکٹ سے دوسری پوزیشن کر کے دن لے کے آئے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کی باقاعدہ ہمیں شیلڈ ملی ہے، انشاءاللہ جب دوبارہ موقع ملے گا۔ تو میں اب آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگلے سال انشاءاللہ اگر ہماری اللہ تعالیٰ نے ہماری ہمیں صحت دی اور زندگی نے وفا کی، تو یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرے ساتھ جو میرے ساتھی دوست ہیں، یہ میرے ساتھ، میں ان کے ساتھ ہوں، یہ میرے ساتھ ہیں، یہاں پہ انعامات اور ایوارڈ کی ایک لمبی لسٹ لگی ہوئی ہوگی۔ تو سماج سازا سے میں بہت خوش ہوں کہ سر نے سب نے میرے اس معاملے میں میری معاونت فرمائی ہے، میری حوصلہ افزائی کی ہے، کیونکہ جب تک شاعر شعر پڑھے اور اس کو واہ واہ نہ کی جائے وہ دوبارہ شعر نہیں پڑھتا، یہ اصول ہے۔ اگر کوئی استاد، اگر آج شفیق شجاع صاحب انہوں نے انیشیٹو لیا ہے، آج اپنی کلاس کو انہوں نے ان کے جذبات کو ابھارنے کے لیے، اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آج انیشیٹو لیا ہے، تو ہم شفیق صاحب آپ کے ساتھ، جان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ۔ والسلام۔ عزیز طلبہ، پرائز ڈسٹریبیوشن ہم کرنے جا رہے ہیں، اور ان کے بعد ہم محترم اعجاز سغیرہ صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں ان کا خطاب ضرور سنیں گے، بہت اچھا بولتے ہیں، ویٹ کیجئے گا، اور ان کے بارے میں جو خاص باتیں ہیں جب میں ان کو انوائٹ کروں گا یہاں اسٹیج پہ تو پھر بتاؤں گا۔ تو اب میں اظہار سے گزارش کروں گا جو بیٹا ہے وہ باہر آ جائے، اور یہ مہمانوں کو انوائٹ کروں گا اور وہ اپنے ہاتھوں سے بچوں کو دیں گے۔ سٹارٹ پہ ہمارے پاس 13 پرائز ہیں، اور 3 پرائز جو ہیں اپنے ہاتھوں سے محترم اعجاز سغیرہ صاحب اور محترم میاں عمر فاروق صاحب دیں گے، اور باقی جو پرائز ہیں وہ باقی مہمان جو ہیں اور جو اساتذہ ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے دیں گے۔ تو ان سب کی جو معاونت ہیں اور جو ساتھ تشریف فرما ہوں گے وہ محترم پرنسپل صاحب ہوں گے، وہ ان کی معاونت کریں گے سب کی۔ تو سب سے پہلے میں جس مہمان کو بلا رہا ہوں وہ اپنے ہاتھوں سے بچے کو شیلڈ دیں گے، وہ مہمان اس ادارہ کے بہت ہی نیک انسان ہیں، نیک ٹیچر ہیں، اور ہر بچہ اور ہر ٹیچر ان کی دل سے عزت کرتا ہے، اور عنقریب وہ اس ادارے کو ریٹائرمنٹ کے بعد چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لا رہے ہیں محترم میاں غلام حسن صاحب۔ میں سربراہ ادارہ سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی تشریف لائیں۔ عرفان علی و محمد علی آئیں گے اور اپنی شیلڈ حاصل کریں گے۔ بہترین کارکردگی کی شیلڈ ہے، اور اس بچے کی جو کارکردگی کلاس میں بہتر رہی ہے۔ تصویر بنوائیے بیٹا۔ اور ہمیں فخر ہے ایسے بچوں پہ، 13 بچے ایسے ہیں جو یقیناً جن کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، باقی بھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ غلام صاحب آپ کی مہربانی، سربراہ ادارہ تشریف فرما رہیں گے۔ اب میں گزارش کروں گا، میں بڑی محبت سے اس ادارے کے بڑے انٹیلیجنٹ سغیرہ صاحب ٹیچر ہیں، بڑے انٹیلیجنٹ ٹیچر ہیں، محبت سے میں انہیں جنرل فیض حمید بھی کہتا ہوں کبھی کبھی۔ تو آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں جاوید صاحب۔ حیدر سلیم ولد سلیم اختر اپنا پرائز وصول کریں گے۔ حیدر سلیم ولد سلیم اختر۔ شکریہ جاوید صاحب۔
ہمارے جو اگلے مہمان یہاں اپنے ہاتھوں سے شیلڈ دیں گے وہ اگر اس ادارے سے ان کی شخصیت کو نکال دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ بالکل بے آسرا سا ہو جاتا ہے، ان کے بغیر ادھورا ہو جاتا ہے. تو آپ کی بھرپور تالیوں میں محمد عارف صاحب. بچہ جو ہے اسد علی ولدسکر علی. شکریہ عارف صاحب. جی اب میں اپنے خاص مہمان جو ہے محترم اشرف صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے طالب علم کو شیلڈ دیں. عمر دراز ولد سردار علی. عمر دراز ولد سردار علی. اس بچے کی کلاس میں اوور آل بھی کارکردگی زبردست ہے. بے حد شکریہ اشرف صاحب. میرے جی اس اسکول میں میرے جی اس ادارہ کے اندر ایک دوست ہے، انتہائی شریف النفس انسان ہے. میں انہیں دوست مانوں نہ مانوں، ادارہ انہیں دوست مانتا ہے، جو شفیق کے دوست ہیں. تو بھرپور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں محترم میاں فقیر محمد صاحب. جو طالب علم میں پرائز وصول کریں گے وہ ہیں علی نواز ولد محمد نواز. شکریہ میاں فقیر محمد صاحب. اچھا، ایک بات ہو رہی تھی کہ اگر مہمان نہیں آتے تو کیا کریں گے. تو ہم نے فیصلہ کر لیا تھا اگر مہمان ناراض ہوتے ہیں نہیں آتے تو ہم نے چیف گیسٹ بنانے کا جس شخصیت کو فیصلہ کیا تھا اب اسے ہم بلا رہے ہیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں محترم حاجی اظہر صاحب. پرائز وصول کریں گے مجاہد علی ولد ریاست علی. مجاہد علی ولد ریاست علی. بے حد شکریہ حاجی صاحب، مہربانی آپ کی. اچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے جو عزیز دوست ہیں رانا محمد اسلم صاحب انہیں بھول جائیں. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. ویسے میں بلانا تو رانا صاحب کو چاہ رہا تھا اپنا، لیکن اگر رانا صاحب بھی ساتھ تشریف لے آئیں، دونوں رانا صاحب مل جائیں تو زیادہ بہتر ہے. تشریف آئیے. بھرپور تعلیم. اور طالب علم پرائز وصول کریں گے محمد مصطفیٰ ولد محمد علی. آپ کی بھرپور تالیاں بیٹا بچے کے لیے. رانا برادران آپ کا بے حد شکریہ اور طالب علم کا بے حد شکریہ. اب میں اپنے معزز مہمان محترم میاں عمر فاروق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور 3 بچوں کو اپنے ہاتھوں سے شیلڈ دیں. آئیے سر. اظہار الحق جو بچہ دے رہا ہے یہی اس شیلڈ کا حقدار ہے، اظہار الحق ولد عبدالرزاق. آپ کی بھرپور تالیاں بچے کے لیے. یہ اگلے طالب علم ہیں محمد خالد ولد اصغر علی. جی بے حد شکریہ بیٹا. اگلے طالب علم ہیں عادل علی. عادل علی بیٹا آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ میاں فاروق سے عمر فاروق صاحب سے عامر فاروق صاحب سے ایوارڈ لے رہے ہیں. جی میاں صاحب آپ کا بے حد شکریہ، آپ تشریف رکھیں. ہمارے جو آج کے یوں سمجھیے کہ چیف گیسٹ ہیں، جو خاص مہمان ہیں محترم سخیرہ صاحب، ان سے گزارش ہے تشریف لائیں. آپ وکیل بھی ہیں اور بہت اچھا بولتے بھی ہیں. آپ کی بھرپور تعریف. مبشر علی ولد محمد اشرف. مبشر علی ولد محمد اشرف. اس بچے کی بھی پچھلے سال پوزیشن بھی آئی تھی. بیٹا جتنے اچھے مہمان ہیں اتنی تالیاں آپ نے اچھی نہیں بجائی. یہ اگلے طالب علم ہیں محمد طیب ولد جاوید اقبال.
آپ کی بھرپور تالیاں بچے سے. آخری شیلڈ وصول کریں گے میاں اعجاز سخیرہ صاحب سے شان ولد عمر حیات. یہ بچہ آل راؤنڈر ہے جی. اس بچے کے ذمہ جو کام ڈالا جائے جی یہ بچہ کرتا ہے. معزز مہمانوں کا محترم پرنسپل صاحب کا شکریہ. تشریف رکھیے سر. یقیناً آپ چاہتے ہوں گے کہ میاں اعجاز سخیرہ صاحب کو سننا چاہتے ہوں گے, تو میاں صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے 2 منٹ کے لیے. لیکن ان سے پہلے میاں عامر فاروق وٹو صاحب آپ کی بھرپور تالیوں میں غور سے سنیے گا. نوجوان ہیں, بڑا دھیما بولتے ہیں لیکن اچھا بولتے ہیں. بھرپور تالیوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تمام اساتذہ کرام, خاص کر شفیق شجاعت صاحب روشن پاکستان چینل سے, اور اس کے بعد تمام طلباء کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں انوائٹ کیا اور اتنی حوصلہ افزائی بخشی اور ہمارا شاندار استقبال کیا. میں سب طلباء کو سلام پیش کرتا ہوں. اس کے بعد میرے اساتذہ کرام کے لیے میرے لیے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش خرم شاد اور آباد رکھے. ان کے لیے کوئی اور میسج میں نہیں دوں گا کیونکہ وہ میرے استاد ہیں اور میں ان کا شاگرد ہوں. اس کے بعد میں طلباء سے مخاطب ہوتا ہوں کہ دیکھیں, یہ جو سبق ہم پڑھتے ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں, یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ کتابیں پڑھ کے ڈھیر لگاتے جائیں, رٹا لگاتے جائیں, عمل کوئی نہ ہو. یہ ہم نے اساتذہ سے یہ سیکھنا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ بولنا کیسے ہے, سلام کیسے لینا ہے, کس بڑے کی عزت کیسے کرنی ہے, چھوٹے کے ساتھ شفقت کیسے کرنی ہے. یہ سب سیکھنا زندگی کے معاملات میں آگے نکلنے کے لیے سبق حاصل کرنا ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. جب ہم اسٹوڈنٹ ہوتے تھے یا ابھی بھی ہیں, تو ہم جب جا رہے ہوتے ہیں راستے میں, اگر سواری پہ ہوں تو آگے سے ہمارے استاد آ جاتے ہیں تو ہم گاڑی سائڈ پہ کھڑی کر کے نیچے اتر کے تو کھڑے ہو جاتے ہیں احتراماً کہ استاد ہیں, ہمارے ٹیچر ہیں, ہمارے والد کا درجہ رکھتے ہیں. اس لیے میں آپ سب کو بھی یہی نصیحت کروں گا کہ آپ میں سے کچھ دوست انجینئر بن جائیں گے, کچھ کرکٹرز بن جائیں گے, کچھ استاد بن جائیں گے, کچھ ڈاکٹرز بن جائیں گے. اس لیے خدارا ہمیشہ جب بھی وقت ملے اساتذہ کرام کو جا کر جیسے اپنے والدین کو ملتے ہو, ان کو جا کے ملنا, ان سے پیار لینا تاکہ ان کا دل خوش ہو. اگر کبھی وہ آپ کے آفس میں جائیں تو خدارا اپنی کرسی چھوڑ کر ادھر اپنے استاد کو بٹھانا. اعجاز سخیرہ صاحب کو انوائٹ کرنے سے پہلے میں جب بات کر رہا تھا محترم میاں غلام سو صاحب کو دفتر میں کہ اعجاز سخیرہ صاحب نے ایک نیکی کی ہوئی آپ کے ساتھ, تو بار بار اصرار کر رہے تھے وہ نیکی کیا ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں. محترم غلام سو صاحب, ہوا ایسے تھا کہ ایک بچہ ہمارے اسکول میں پڑھتا ہے, اب ان کا اسٹوڈنٹ ہے, ان کی کلاس میں ہے, 10ویں کلاس کا وہ بچہ ہے. جب وہ 8ویں سے 9ویں میں گیا تو اس کو بے فارم کی ضرورت تھی اور بے فارم کے بغیر اس کا 9th میں داخلہ نہیں ہونا تھا. مسئلہ یہ تھا کہ نہ اس کی ماں ہے, نہ اس کا باپ ہے, نہ اس کی بہن ہے, نہ اس کا بھائی ہے, اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے سوائے ماموں یا چاچو وغیرہ. چاچو نہیں ہے, ماموں ہیں. تو وہ بیچارہ پریشان تھا. جب نادرا کے دفتر کیا تو انہوں نے کہا جی آپ کورٹ میں جائیں, کورٹ فیصلہ کرے گی تو پھر آپ آئیے گا کوئی لے کے ان سے تحریر وغیرہ. تو وہ بیچارہ جاتا تھا, کسی وکیل کو ملتا تھا اور کسی کو پیسے دے کے اپنے ماموں سے لے کے جاتا تھا اور وہ دے کے آ جاتا تھا. میں نے اس بچے کا انٹرویو کیا اور پوسٹ لگائی تو اعجاز سخیرہ صاحب نے وہ دیکھی
اور انہوں نے خود مجھے کال کی کہ آپ بچے کو میرے پاس بھیجیے، میں بچے کے جو تمام معاملات ہیں وہ خود دیکھوں گا اور ان کو حل کرواؤں گا، اور مجھے بے حد خوشی ہوگی، اور ایسے کام کر کے مجھے بے حد خوشی ہوتی ہے۔ تو پھر جب اسے کہتے ہیں بے غرض اور کسی غرض کے بغیر اور بے لوث ہو کے کسی کی مدد کرنا، اور ایسے بچے کی جو یتیم ہو، جس کا دنیا میں سہارا بھی کوئی نہ ہو، یقیناً اس کو کہا جاتا ہے کہ نیکی۔ اور انہوں نے وہ نیکی کی تھی، اور آج الحمدللہ وہ بچہ جو ہے 10th جماعت میں باقاعدہ ایڈمٹ ہو گیا ادارے کے اندر، اور جب بھی وہ ملتا ہے وہ سغیرہ صاحب کو دعائیں دیتا ہے، اور انشاءاللہ اس کا جو اجر ہے اللہ تعالیٰ ضرور سغیرہ صاحب کی نیت کے حوالے سے انہیں ضرور ملے گا۔ اور ہم دعا گو ہیں کہ ایسے جو ہمارے ملک کے وکیل ہیں اور جو قانون جانتے ہیں، اگر ان کی ہمدردی اور جذبہ ایسا ہو جائے تو یقیناً ہمارا جو ملک ہے وہ دن دگنی رات چوگنی جو ترقی ہے بہت جلد کر جائے گا۔ تو بہرحال آپ نے اگر وکیل بننا ہے تو ان کو آئیڈیل ضرور بنائیے، ان سے ضرور سیکھیے گا۔ تو آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں میاں اعجاز سخیرہ ایڈوکیٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں احمد صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی ایک منٹ شاعر سے گال مکس ہو گئی۔ اچھا، میں اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں وہ بات کرتے کرتے میرے ذہن میں تھی، تو وہ اب میں بیٹھا ہوں تو سوچا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ مجھے اساتذہ کرام کی طرف سے یا کسی نے مجھے کہا ہے کہ اسکول کو چندہ کرنا ہے، چندہ وغیرہ نہیں ہے۔ جب ہم ادھر کلاس روم میں پڑھتے تھے نا تو ادھر لائٹ ہی نہیں ہوا کرتی تھی، پنکھے نہیں ہوا کرتے تھے، تو لہٰذا اب بھی میں سوچ رہا ہوں کہ آگے گرمی آ رہی ہے تو اس دفعہ بجلی کا مسئلہ کہتے ہیں کہ کافی زیادہ خراب ہے اور گرمی بھی بہت زیادہ پڑتی ہے، اس لیے میں اس کلاس روم کے لیے ایک سولر فین کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب تو پہلے ادارہ آزاد پرنسپل اور شفیق شجاعت صاحب اور دیگر فیکلٹی ممبران اور معزز مہمان گرامی کا بے حد مشکور ہاں کہ انہوں نے سانوں موقع دیتا ہے، حوصلہ افزائی کی ساری اور بلایا اور اعزاز بخشا انہوں نے۔ شفیق صاحب، میں حسب روایت ایک پنجابی کا شعر جڑا مینوں خود بڑا چنگا لگتا ہے وہ میں سارے دوستوں کے اگے رکھنا چاہنا کہ بڑا گرم بازار سی زندگی دا، بڑا گرم بازار سی زندگی دا، اتنے جو آئے میری جان وک گئے۔ بڑا گرم بازار سی زندگی دا، اتنے جو آئے میری جان وک گئے، اتنے وک گئے جوبن یوسفاں دے تے بڑے فرعوناں دے بان وک گئے۔ وکے ناز بول اتنے عاجزی دے تے کفر دے بھا ایمان وک گئے۔ اینا زور پیا میاں گاٹھیاں دا مالک آپ بھی سڑے دکان وک گئے۔ کیونکہ شفیق صاحب فرما رہے سن کہ اسی یہ ڈسائڈ کیتا سی کہ اگر یہ مہمان نہیں آندے تو پھر کی کرنا ہے۔ شفیق صاحب یہ گل نہیں ہے کہ تسی بلاؤ کہ اسی نہ آئیے، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ بلائیں ہم نہ آئے، ایسے بھی حالات نہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ شفیق صاحب بڑا پیار کرنے والے نے، اور اتنے رانا صاحب موجود نے۔ رانا صاحب فرما رہے سن کہ جلے کوئی شاعر ہوتا ہے یا خطیب ہوتا، میں تو ان استادوں کا بچہ، میں تو مفکر یا خطیب تو نہیں ہے، اور میں تو بڑی جسارت سے بڑی طاقت نال بول رہا۔ استاد کے سامنے جڑا نا جج کے سامنے بولنا سانوں سوکھا ہے، تو استاد کے سامنے بولنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ یہاں کے ہاتھوں چوں اسی گزرے ہونے ہاں، اور ان ٹرینڈ لوگ اور ایک ان گھڑت فل جنہوں نے گھڑ کے استاداں نے ایک گلدستے دے وچ پرو دیتا۔ وہ اپنا رانا صاحب فرما رہے سن کہ وہ اگر داد نہ ملے تو پھر وہ نہیں بولتا، شاعر ہوے خطیب ہوے۔ مینو ایک لطیفہ یاد آیا ہے کہ کوئی شاعر ہے سی جی شفیق صاحب، شاعر ہے سی جی کہ وہ جس ٹائم وہ فوت ہویا تو ان کے گناہ تے نیکیاں برابر ہو گئی، تو انہوں فرشتہ پوچھا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ جناب انہیں دا کی کرنا جڑا نا کہ ایک دے گناہ تے نیکیاں برابر ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تو پوچھ لو بھی ان کی چوائس پہ یہ جدھر بھی جانا چاہتا ہے۔ فرشتہ جلے اس ٹائم وہ پوچھا کہ تسی کدھر جانا چاہتے جی، تو اس نے فرمایا کہ یار جدھروں داد چوکی ملتی مینوں ادھر لے چلو۔
ਜੰਨਤ ਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦਾਲ ਚੌਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ मोहतरम ਨੇ, ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬੇਫਾਰਮ ਦਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਾ ਲੌਸ ਬਿਲਾ ਫੀਸ ਜਨਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਦਾਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਅਸਾਤਿਜ਼ਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯਕੀਨਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅਸਾਤਿਜ਼ਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬ ਬੇਮੁਰਾਦ ਔਰ ਬਾਅਦਬ ਬਾਮੁਰਾਦ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦਬ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਔਰ ਇਸਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਲਾ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਵੋਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਕਿਸੇ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਾਲਦੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸਾਤਿਜ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਵੈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਅਸਾਤਿਜ਼ਾ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨੇ ਗਰਾਮੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਮੈਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਐਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਜਦੇ ਕੀਤੇ ਲੱਖ, ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਜਦੇ ਕੀਤੇ ਲੱਖ, ਕਦੀ ਰੇਤਾਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਰੋਲੀਆਂ, ਕਦੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ